آئی ایم ایف یا سی پیک، اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، تو کیا یہ فیصلہ ہو نہیں چکا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم شاید بتا نہیں پا رہے چائنیز کو یا پھر آئی ایم ایف کو یہ معاملہ ہے کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ کس طرف جائے گا یا پھر اسی طرح چلتا رہے گا؟ یہ سر بیسکلی آئی ایم ایف اور سی پیک کہنا کا ایک اور طریقہ ہے چائنا یا امریکہ، یوں کہہ دیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بہت لمبا قرض لے رکھا ہے چین سے، اور چین نے ہمیں ہمیشہ ساتھ دیا ہے، برے وقت پہ ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور ہمارا برا وقت بھی ختم نہیں ہوتا، تو ہمیں بار بار ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اس وقت اس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ بات شہباز صاحب کی صحیح تھی پچھلے پروگرام میں، کہ چین کے ساتھ جو ہم میرے خیال سے 450 ارب روپے اس وقت دینے، 440 یا 460 یا 470 ارب روپے، مہتاب بھائی کو پتہ ہوگی، 470 ارب روپے ہم کو ابھی بھی دینے ہیں، اور ہم اگلے 20-30 ارب روپے دیں گے تو 20-30 ارب روپے چڑھ جائیں گے، تو چین کو پیسے دینا بھی ضروری ہے ہم کو، لیکن ہم آئی ایم ایف کے کوئی بغیر بھی گزارا نہیں ہے ہمارا۔ آپ تھوڑا سا پروگرام کو آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پروگرام میں یہ نیگوسیشن غلط تھا، یہ چیز کر لیں یا یہ چیز کر لیں، لیکن آئی ایم ایف کو خیر بات بھی ہم نہیں کہہ سکتے اور چین بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے نمبر 1 کہ ہم اس چنگل سے کیسے نکلیں گے، اور نمبر 2 کہ اس وقت کس طرح چلانا ہے۔ لیکن کیا یہ چوائس آپ کے سامنے آئی تھی بطور وزیر؟ دیکھیں، میں جب وزیر تھا تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک یہ انسسٹ کر رہا تھا کہ ہم چائنیز پاور پلانٹ سے ری نیگوشیٹ کریں، جس کی بھی بات ہم نے ابھی کی تھی، جو بھی مہتاب بھائی نے بھی کی تھی۔ چائنیز اس بارے میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ ہم نے کیونکہ پرانے پاور پلانٹس کی خان صاحب کے دور میں ایک مرتبہ ری نیگوشیٹ کی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ آپ چائنیز پاور پلانٹ سے بھی ری نیگوشیٹ کریں، لیکن وہ نئے پاور پلانٹ سے ان کو تو ابھی ہم نے پیسہ واپس کرنا شروع ہی کیا تھا، تو وہ چائنیز ری نیگوشیٹ نہیں کر رہے تھے، وہ آج تک ری نیگوشیٹ نہیں ہوئے، اور اگر ری نیگوشیٹ ہوں گے تو ان کے ہم ریٹ کم نہیں کر سکیں گے۔ میکسیمم ہم جو کر سکیں گے وہی ہم گزارش کر سکیں گے کہ جو آپ نے ہم سے اگلے 4 سال میں پیسے لینے ہیں وہ اگلے 10 سال میں لے لو، اور اس کو بھی سود کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ ابھی اس پہ بھی نہیں مان رہے، کیونکہ چائنیز بھی پریشان ہے کہ پاکستان اتنا انکمپیٹنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے بجلی ڈبل کر لی اپنی پروڈکشن، 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھایا، پاکستان نے بجلی ڈبل کر لی اپنی، 1 پیسے کا انڈسٹریل پروڈکشن نہیں بڑھایا۔ مطلب ہم سیریسلی معاشی سطح پہ وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ ہم آج سے 5 سال 8 سال پہلے کھڑے تھے، ان ٹرمز آف آور ایکسپورٹس، ان ٹرمز آف آور انڈسٹریل پروڈکشن، لیکن ہماری بجلی ڈبل ہو گئی، سو ہماری انکمپیٹنس جو ہے نا وہ ایک نیکسٹ لیول ہے۔ سو اس پہ اگر میں کہ یہ آئی ایم ایف چوائس بڑی مشکل ہے۔ if we start exporting more، ہم اگر بجلی کے ٹیرفز کے اندر ریشنالٹی لا کے بجلی سستی کر دیں، تھوڑا سا ایکسپورٹ زیادہ کر دیں، اور ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہو جائیں نا، پھر ہم تھوڑی سی چوائسز کر سکتے ہیں۔ اس وقت تو سچی بات ہے کہ ایک دم فقیر کی جولی ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی۔ مگر کوئکلی ایز پولیٹیشین میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری جو معاشی بحران ہے یا جو کرائسس ہے، اس کے ذمہ دار جو ہے وہ سیاستدان ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اس کے ذمہ دار پاکستانی سارے ہیں، سچی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، پولیٹیشینز بھی ہیں۔ زیادہ کون ہے آپ اور جو سب سے آسان ہے شہباز شریف کو، شہباز رانا جو بار بار ان کا نام لے لیتا ہے بیوروکریسی کا، کیونکہ بیوروکریسی نہیں، ویسے زیادہ ذمہ دار کون ہے؟ زیادہ ذمہ دار آپ کے خیال سے کون ہے؟ مجھے سیریسلی مطلب اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، جس کے پاس زیادہ پاور ہے۔ آپ زیادہ فیل کرتے ہوں گے نا، آپ تو ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے۔ دیکھیے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، جمہوریت جو ہے اور جو سیاسی پروسیس ہے، اگر وہ بغیر کسی مداخلت کے چلتا رہے تو وہ ایک صحیح سمت ہوگی ہماری معیشت کی؟ وہی سمت ہونی چاہیے ملک کی، ٹھیک ہے، معیشت کو چھوڑ دیں، وہی سمت ہونی چاہیے۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ 2013 سے 17 میں بہت کم انٹرفیرنس ہوتا تھا معاشی مسائل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا۔ جو مسلم لیگ نے غلطیاں کی ہیں وہ مسلم لیگ کی اپنی غلطیاں تھیں، جو پیپلز پارٹی نے غلطیاں کی ہیں وہ پیپلز پارٹی کی اپنی غلطی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو جب یہ NFC ایوارڈ وغیرہ کر رہے تھے تھوڑا سا انٹرفیئر کر لینا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا جو بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر غلطیاں 18 تک جو تھی نا وہ سیاستدانوں کی اپنی تھی۔ 18 کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ انکریز بڑھ گئی۔ خان صاحب نے بھی ہر جگہ پہ فیض صاحب کی مدد لی ہے کہ اس کو فون کر لو، یہ ووٹ کروا دو، یہ کروا دو، اور وہ غلطیاں کرتے رہے۔ اب ان کا انکریز کافی زیادہ ہو گیا ہے، لیکن کتنا بڑھ گیا ویسے؟ یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا، میرے خیال سے آپ سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوگا، مطلب تسی تو ہو کے آگے بھی بھیج رہے ہو۔ چلے
چلے ہم شہباز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اور یہ شہباز رانا ہے, شہباز شریف نہیں. شہباز رانا صاحب, آپ کے خیال میں کیا اس ملک کی جو معاشی بدحالی ہے اس کی وجہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے یا پھر سیاستدانوں کی نااہلی ہے؟ یہ بیوروکریسی کا بولے گا. میں دو اس پہ ایگزامپلس دوں گا. ایک میری مہتاب حیدر سے 2016-17 میں ایک بڑی بحث ہوتی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ سیولینز کو فوراً اپنی جو ہے نا اتھارٹی اور اپنا جو گراؤنڈ انہیں لوز کیا ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے, وہ واپس لے لینا چاہیے. اور میں ان کو یہ کہتا تھا کہ پہلے اکنامکلی اسٹرانگ ہو جاؤ, وہ خود ہی پش بیک ہو جائیں گے. میں ٹھیک ثابت ہوا, شاہ جی غلط ثابت ہوا, شاہ جی بات مانیں گے. اب دوسری بات کر لیتے نہیں, دیکھیں وہ اس وقت چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی تھی نا. اب دوسری بات پہ آ جائیں. آپ جرنلسٹ ہیں, یہ جو بات کر رہے تھے نا نااہلی ہے یا ان کا زور زیادہ ہے. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس دو چوائسز ہیں. آپ کی ٹیبل پہ ایک لفافہ پڑا ہوا ہے, اب مجھے بھی کہ آپ یہ لفافہ لے لیں اور سٹوری کر لیں, اور دوسری لفافہ لے لیں یا آپ اس پہ سٹوری کریں. چوائس آپ کی ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں یہ لفافہ لے لیتا ہوں, میں سٹوری بعد میں کر لوں گا. تو ایگزیکٹلی ہمارے سیولینز کا یہی اس وقت حال ہے. یہ کمپرومائز کر کر کے نا کرسی بچانے کے چکر میں یہ اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں. اب نو کمنگ ٹو دا ڈیبیٹ جہاں سے یہ ساری چیز شروع ہوئی ہے, آئی ایم ایف یا چائنا, یہ جو پاکستان کے یہ جو دو پروگرام سائن ہوئے نا, پچھلا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ $3 ارب کا تھا, اور ابھی جو ای ایف ایف ہے یہ $7 ارب کا پروگرام ہے جو ابھی شروع ہوا ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, جب یونان پہ گریس پہ اسی طرح کا مسئلہ آیا تھا 10-12 سال پہلے, مفتاح صاحب کو یاد ہوگا ان کی کتنی ریکوائرمنٹس تھیں اور کیسے وہ پوری ہوئی. پاکستان کو آئی ایم ایف سے اب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے, یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں اور کچھ نہ کچھ آئی ایم ایف ان سے کروا لے گا. ہماری اس سال کی جو فائنینسنگ ریکوائرمنٹس ہیں, جو ہمیں قرضہ چاہیے, وہ $25 سے $26 ارب ہے, اور آئی ایم ایف ابھی اس سال صرف $2 ارب دے گا آؤٹ آف $7 بلین. یہ 2 نہیں دے گا تو $2.25 ارب دے گا. باقی ہم کدھر سے لے رہے ہیں؟ چین سے ہم قرضہ رول اوور کروا رہے ہیں کوئی $8-9 ارب کا, ہم سعودی عرب سے رول اوور کروا رہے ہیں $5 ارب کا, یو اے سے $3 ارب کا, کویت سے $700 ملین کا. یہ سارے قرضے ہم رول اوور کروا رہے ہیں, کچھ نئے قرضے لے رہے ہیں. آئی ایم ایف ہماری مدد جس طریقے سے پروگرام کے تحت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہا ہماری مدد, ہمیں اس پروگرام کا فائدہ نہیں ہو رہا. پچھلا جو $3 ارب کا پروگرام تھا, آئی ایم ایف نے ہمیں $3 ارب دیا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستانی مارکیٹ سے کم از کم 6 سے 6.5 ارب ڈالر خریدا ہے. تو ہمیں آئی ایم ایف کا کیا فائدہ؟ ابھی آئی ایم ایف کی قسط آئی ہے آپ کو $1.1 ارب کی جولائی میں, اور صرف جولائی میں اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے $722 ملین خریدا ہے. تو اگر تو آئی ایم ایف ہماری نیڈز پوری کرے, ہمیں ایک پراپر راستے پہ لے کر چلے, ہمارا سیاسی استعمال نہ کرے, پھر تو آئی ایم ایف ٹھیک ہے. لیکن کیا آئی ایم ایف جو ہے ارشاد رانا صاحب, آئی ایم ایف جو ہے اس کے جو لون ہیں, جو قسطیں ہیں, وہ صرف اماؤنٹ کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ جب آپ کی ڈیل ہوتی ہے تو باقی لوگ بھی آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ کو کریڈیبل سمجھتے ہیں. آپ کے جو مارکیٹ میں آپ بانڈز فلوٹ کرتے ہیں اس میں بھی تو آپ کو ہیلپ ہوتی ہے جب تک آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ مطلب فائنانس منسٹر ہیں تو آپ کیا بڑا ڈیسیژن لیں گے اس حوالے سے؟ سی پیک اور آئی ایم ایف آپ کا کیا کرے گا, کیا پاکستان کرنا کیا چاہیے آپ کے خیال؟ متی اللہ جان صاحب, جو بھی آپ نے بات کی یہ ماضی میں ہوتا تھا کہ آئی ایم ایف ہو گیا, آپ یورو بانڈ بھی کر لیں گے, آپ کو ورلڈ بینک اے ڈی بی بھی قرضہ دے دے گا, آپ باقی جگہوں سے بھی لے لیں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ بات ختم ہو گئی ہے. میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں, پچھلا $3 ارب کا پروگرام ہم نے کوئی یورو بانڈ فلوٹ نہیں کیا, ہم کر ہی نہیں سکے, ہماری ریٹنگ ہی نہیں بہتر ہوئی. ابھی ہم نے پھر لے لیا $7 ارب کا پروگرام, ضرورت ہماری $25 ارب کی ہے. ایز آف ٹوڈے ہماری ریٹنگ اتنی بری, ہم بانڈ فلوٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک ہماری ریٹنگ میں امپروومنٹ نہیں آئے گی. آج بھی آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود اس مالی سال کا ہمارا $2.5 ارب کا فائنینسنگ گیپ ہے. جو بات آپ بات کر رہے ہیں یہ درستی آج سے 2 پروگرام جو ابھی سے پہلے تھے اس کی حد تک. چل اب مزے کی بات یہ ہے کہ کسی سائڈ سے پیسہ نہیں آ رہا, تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ پہلے یہ اٹھا کے دیکھ لیں جو کرنا یہ چاہیے. اگر تو یہی آئی ایم ایف جو ابھی ہمارے ساتھ کر رہا ہے, پھر آئی ایم ایف کا راستہ مت لے. آپ اگر لے لیا ہے تو اسی دوران اپنی آپ چیزیں بہتر کریں, چائنا سے معاملہ ٹھیک کرو. میں قرضے لینے کی بات نہیں کر رہا, اور ایکسپورٹس بڑھا لیں اور پروڈکٹیوٹی بڑھا لیں. یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ بھی اور یہ والا بھی
یہ ہماری بلیڈنگ بھی کروا رہا ہے اور ہمیں ڈوبنے بھی نہیں دے رہا. جی مہتاب صاحب. سر اگر پچھلے 15 سالوں میں یا 20 سالوں میں ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی تو اگلے 5 سالوں میں بھی نہیں بڑھنی. یہ دیکھیں وشفل تھنکنگ تو آپ جو دل ہے کرتے رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایشو ہے, اگر آپ چائنا کو چوز کرتے ہیں تو میں نے تو پہلے کہا کہ آپ چائنا کو چوز کر لیں اگر وہ ایشین مانیٹری فنڈ بنائے آئی ایم ایف کی طرز پہ, لیکن چائنیز اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. وہ گلوبل سسٹم کو اس حد تک سپوائل نہیں کرنا چاہتے ہماری خاطر, چونکہ انہوں نے ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, وہ کسی ٹائم مجھے کریں تو مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی وہ تیار نہیں ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ ایکسپورٹس بڑھانی مقصد ہے, لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. اگر پچھلے اتنا ہی آسان ہوتا تو ابھی تک ہم جو ہے وہ کر چکے تھے. ہم 25 سے 30 بلین ڈالرز کے اس ویشیس سائیکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جیسا کہ مشرف کے زمانے میں ہم 10 بلین ڈالرز پہ پھنسے ہوئے تھے. تو اچھا یہ جو شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بانڈ مارکیٹ میں نہیں جا سکتے, بھائی بانڈ مارکیٹ میں ہماری بھی پرابلم ہے, ہماری کریڈٹ ریٹنگ ٹھیک نہیں تھی, لیکن گلوبل مارکیٹ میں ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہونے شروع ہوئے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھے تو اس ٹائم جانا تو میں سمجھتا ہوں بیوقوفی تھی. حکومت کا یہ ٹھیک فیصلہ تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر یعنی بانڈ مارکیٹ کے اندر نہیں گئی. بنیادی طور پر دیکھیں اس ٹائم ضرورت کس چیز کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چائنیز کو ابنڈن کر دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کر بھی نہیں سکتے. آپ کا 30 سے 35 بلین ڈالرز ایک تو. اچھا مجھے یہ بتائیں کسی کو پتا ہے کہ چائنیز کا ایگزیکٹ لون کتنا ہے؟ کیونکہ پچھلے سال منسٹری آف فائنانس کے سامنے ایک ایسا لون آ گیا جو انہوں نے اپنی بکس میں رکھا ہوا ہی نہیں تھا. یہ 460 ارب کا تو مفتہ صاحب بتا رہے تھے. وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ ری پیمنٹس ہیں جو چائنیز آئی پی پیز کے, اس کے بارے میں پتا تھا. کچھ لونز ایسے ہیں جس کے بارے میں منسٹری آف فائنانس کو بھی پتا نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسٹیئر کر کے درمیان میں سے لے کے نکل جائے, اور یہ ویژنری لیڈرشپ کا کام ہے. اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا, عوام پاکستان کے بغیر نہیں ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے بغیر, یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر گزارا ہو جائے گا, آئی ایم ایف کے بغیر قطعاً گزارا نہیں ہوگا. جی مفتہ صاحب, سر لیکن اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا سانس لے لیں.